الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان، وقال عز وجل یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردانشین خواتین کا ہفتہ واری ہونے والی اس درس میں میں آپ تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آج ہمیں یہاں پہ جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیمار کرتا ہے اور وہی ہے جو اس بیماری کو شفا سے تبدیل کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہم سب کو موت دیتا ہے اور ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے، اور جو ہمیں قبروں سے اٹھاتا بھی ہے تو اللہ اکیلا ہے۔ اس رب کائنات کے لیے تمام تعریف لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو ختم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار ایسے محفلوں کا حصہ بنایا جس کے اندر فرشتوں کی جماعت کثیر تعداد میں بیٹھے بھی رہتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ عنوان اعلان کیا گیا تھا، امیر کے اہل کون، یا یوں کہو امیر کون بنے۔ مسلمان معاشرے میں آج اس عنوان کے تحت قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اس کو جاننا بالکل ضروری ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ڈائریکٹ بیان کرنے سے بھی بہتر یہ رہے گا کہ اس میں جو چیز حدیث میں بتائی گئی، کیونکہ قرآن میں تو وضاحت کے ساتھ بول دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عدل کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ماتحت لوگوں کو رکھتا ہے ان کے حق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر فرض کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ہمیں حکمران کو کس طرح سے چننا چاہیے۔ پہلے ہم اس کو یہ بھی سمجھیں گے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے، حکمران کون ہوتا ہے، اور اسی طرح سے امیر کون ہوتا ہے۔ ان تمام کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آج باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کی گرہوں کو کھول دیں اور میرے لیے میرے اس امر میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خلیفۃ المسلمین، سب سے پہلے جو لقب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کے طور سے جو ہے پیش کیا گیا، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اب خلیفہ یہ تو عام بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بھی جو ہے میرے بعد کا خلیفہ، میرے بعد اس طرح سے جو ہے امارت رہیں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں اس کو پیش کیا۔ تو لیڈر عموماً ہم ہماری زبان میں کہہ سکیں گے تو مسلمانوں کا لیڈر کس طرح سے ہونا چاہیے اور اس کے اوصاف کیا ہونی چاہیے، اگرچہ وہ ان اوصاف میں نہیں اترتا تو اس کے لیے کیا وعید ہیں، اگرچہ وہ ان احکام میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں یہاں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ کا فرض ہے کہ میری اطاعت کریں، جب میں چلا جاؤں گا میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کا امیر بنے گا تم اس کی اطاعت کرو، جو بھی آپ کا حاکم بنے گا، جو بھی آپ کا خلیفہ بنے گا تم اس کی اطاعت کرو۔ تو اس میں اصطلاحی معنی الگ الگ علماء لکھتے ہیں، اس کا یہ معنی اس کا یہ معنی اس طرح سے، لیکن عموماً نارملی اس کو جنرلائز کریں گے تو یہی ہے کہ لیڈر ہیں۔ امیر کیا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے، مسلمانوں کے حق کے لیے اپنے حقوق کو جو ہے ادا کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمر ہی کے اندر، آپ کے حیات ہی کے اندر آپ نے خلیفۃ المسلمین کو مقرر بھی کر دیا۔ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے اور بعض اہل تشیع اپنے جب جلسے لگاتے ہیں اس میں اکابر صحابہ کو جو ہے گناتے ہیں، ان کے لیے اناپ شناپ بکتے ہیں، لیکن اگرچہ ہم حقیقت میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے منتخب کیا امیر المومنین کی طرف سے، امیر المومنین بنایا خود۔ ایک عورت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتی ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو کہا کہ تم بعد میں آنا۔ پھر وہ عورت دیکھیے یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اگرچہ میں بعد میں آؤں، میں اگرچہ آپ کو نہیں پاتی تو میں کیا کروں؟ نہیں پاتی کا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، جب تک کہ میں دوبارہ آؤں تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم ابو بکر کے پاس جاؤ۔ مطلب یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میرے غیر موجودگی میں اگرچہ میں نہیں ملا تو آپ ابو بکر کے پاس جا کے اپنے وسائل کو، اپنے مسئلے کو جو ہے تلاش کرو، نشاندہی کیا جاتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے کئی احادیث ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے جتنے بھی احادیث ان کے ورچوز کے تعلق سے بتائی گئی، اس میں سے کئی احادیث ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلیفۃ المسلمین منتخب کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرض الموت کا وقت تھا کہ اے عائشہ تم اپنے والد کو بلاؤ اور تمہارے بھائی کو بلاؤ، میں ان کے حق میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب ان کے والد کو بلانے کا جب حکم فرمایا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، کا یہ حدیث کو دوسرے صحیح حدیث کے کنٹیکسٹ میں دکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی مرض الموت کے حالت میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تو آپ نشاندہی کرتے کہ ابو بکر کو جو ہے امام بنائے جائیں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد قامت الصلاۃ آواز سے بولتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے پردے کو، حجرے کے پردے کو ہٹاتے کہتے ہیں کہ ابو بکر کہاں ہے، مطلب آپ امام بنانا چاہتے۔ تو بہرحال ایسے کئی سارے احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے سب سے پہلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے جو ہے کئی سارے احادیث میں اس کو ڈائریکٹلی چند اور انڈائریکٹلی چند احادیث کے اندر فرما دیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی جو ہے امارت کے مسائل کو جو ہے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام خود خواب دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے عادت تھا، میں ذرا سا فاسٹ بولنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ اس کو سمجھیے گا کیونکہ یہ وقت کی قلت ہے، بہت سارے باتیں ہیں سمجھانے کے لیے، تو میں امید رکھوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص باولی سے، کنویں سے پانی نکالتا ہے، اور جب ایک بوڑھا شخص کے ہاتھ میں یہ رسی کو تھما دیا گیا تو انہوں نے جو بھی پاٹ ہوتا ہے، جو بھی ویزل ہوتا ہے، اس سے جو ہے پانی کھینچے باولی سے، اور وہ پانی لوگوں کو جو ہے بانٹتے گئے، لوگ سیراب ہوتے گئے اور بہت کم پانی تھا۔ جب بعد میں جو شخص ایک آتا ہے اور وہی رسی کو، وہی برتن کو پکڑتا ہے اور باولی سے ڈھیر سارا پانی جو ہے نکال لیتا ہے، اور جس سے لوگ کئی سارے جو ہے سیراب ہوتے ہیں، مطلب اپنے پیاس کو بجھا لیتے ہیں، اور یہ بہت سارا پانی بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس حدیث کو ختم کر کے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں یہ جو پہلا جو بوڑھا شخص تھا جو باولی سے بہت کم پانی نکالا، یہ اس کے رعایا کا حاکم تھا، یعنی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور جو دوسرا شخص کے ہاتھ میں اس برتن کو تھما دیا گیا وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی رعایا بہت لمبی ہوگی، یہ بتایا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، جس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواب کے ذریعے سے جو ہے، الہام کے ذریعے سے جو ہے جو بات کو بتایا، وہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد پیش آئی، اور اصحاب کرام میں اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس حدیث کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کے ذریعے سے یوں بتایا، ایک صحابی آتے فرماتے کہ
جب فتنے میرے امت میں جب فتنے برپا ہوتے، سلسلہ احادیث صحیح کے احادیث ہیں، جلد نمبر 2 کہ حدیث نمبر 1301 سے لے کر 1380 تک، سبحان اللہ کتنے احادیث. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر حدیث کو جو ہے صحیح سند سے جو ہے اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، جس کے اندر یہ حدیث ہیں موجود ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ بھی جو ہے مسند احمد میں، جو دارالعلم پبلیکیشنز ممبئی سے چھپی ہے، اردو ترجمہ کی کتاب ہے 12 جلدوں میں، اس میں سے لکھتے ہیں احادیث کو، ایسے سیم حدیث کو پھر سے کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایک شخص آ کے فرمانے لگے، یا رسول اللہ کیا ہمارے اندر کوئی فتنے برپا ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں. تو ہم اس وقت کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، ایک شخص جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک چادر کو لپیٹ کر، اپنے چہرے کے اوپر سے چادر کو لپیٹ کر جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے جو ہے ان کو پہچانتے ہیں، کہتے ہیں، یعنی حدیث بیان کرتے کرتے فتنے کب آئیں گے یہ بتاتے بتاتے کہتے ہیں، یہ جو شخص جا رہا ہے نا، اس کے پیروں کے تلوے سے جو ہے فتنے برپا ہوں گے بولے، یعنی اس کے پیروں کے نیچے سے فتنے برپا ہوں گے میری امت میں بولے. اور وہ صحابی دوڑتے ہیں اس شخص کو دیکھنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے جو ہے برپا ہو گئے، اتنے فتنے آ گئے، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی جو ہے اصحاب کرام اور دیگر لوگ گمان میں پڑ گئے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سب سے لمبی خلافت تھی، یاد رکھیے 12 سال کی خلافت تھی. حضرت عمر بن خطاب بھی 10.5 سال ہی جو ہیں خلافت کرے تھے، لیکن عثمان بن عفان 12 سال خلافت کرے تھے، جو سب سے لمبی خلافت تھی پہلے کے 30 سالوں میں، جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے احادیث بیان کیے. تو یہ دور میں، یعنی حضرت عثمان کے دور میں ہی فتنے برپا ہوں گے. وہی ہوا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے کہے تھے وہی ہوا، یعنی خلیفہ بننے کے باوجود بھی ان کے اندر بھی جو ہے فتنے برپا ہوتے ہیں. اور اختلافات بہت سارے ہیں، لیکن علماء دین نے اپنی کتابوں میں اس کو اتنا اچھا سمجھانے کی کوشش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور ان سب کو جو ہے عذاب قبر سے بچائے، ان کو اچھا سٹیٹس آخرت میں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو ایسے کتنی اچھی باتوں کو جو ہے بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کی. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، پیشن گوئی دی. کہنے لگے اے علی، تمہارے وقت ایک مسلمان 2 گروہوں میں بڑھ جائیں گے، جو تیرے اوپر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے وہ حق پہ نہیں رہیں گے. اتنا بھی کہا گیا، یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہیں گے یہ حق پہ رہیں گے. اور فرماتے ہیں اے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری موت، تمہاری شہادت ایک باغی گروپ کے ہاتھوں میں ہوں گی بولے. اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے تعلق سے بات آتی ہیں، تو یہ دونوں جنگیں مسلمانوں کے درمیان میں ہوئی تھی. اس کے اختلافات تو بہت سارے ہیں، لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے بھی اچھی باتیں علماء دین فرما چکی ہیں. میرے یوٹیوب کے اندر جنگ جمل اور جنگ صفین کے اوپر دونوں ایک ایکسپلینیٹری بیان ہے اردو کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جابر محمد کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت کے تعلق سے بھی کہیں، اور یہاں تک بھی کہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تعلق سے بھی جو ہے بات آتی ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی. کہتے ہیں اے معاویہ، جب تو حاکم بنے گا، تیرے ماتحت جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کر. کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے معاویہ، تم جب حاکم بنو گے یا حکومت تیرے ہاتھ میں جب آئیں گے تو ان کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کر. بولے کا مطلب انڈائریکٹلی کہا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بننے والے ہیں بول کے. اور یہاں نہیں بلکہ کئی اوروں کے تعلق سے بھی جو بات ملتی ہیں احادیث کے اندر. تو خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا. اور اسلام میں خلیفہ کس طرح سے چنا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خلیفہ کو خود منتخب کیا.
دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے خود منتخب کرے. ان کا جب مرض الموت کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں یہ دوسرا خلیفہ رہیں گا. بول کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو بکر صدیق نے جو ہے منتخب کیا کہ یہ خلیفہ ہوں گے. تمام اصحاب کرام، عبد الرحمن بن عوف جو صدر تھے اس وقت شورا کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور لوگوں میں اس بات کو پھیلا دیا. سب لوگوں نے بیعت کیا. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 دن مرض الموت کے حالت میں تھے، آپ کے جسم میں جو ہے برشیاں اتار دی گئی تھی، خون ریزاں تھے آپ کی جسم. اس وقت جو ہے آپ نے کئیوں نے آ کے، عبد الرحمن بن عوف بھی آ کے کہنے لگے ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمر کو جو ہے ہم خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو پیش کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں حضرت عثمان کو اس شعبے کے لیے میں منتخب کرنا چاہوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے منتخب کیا گیا اور عبد الرحمن بن عوف اس بات کو تسلیم کر لیا اور آگے بڑھائے. تو اس طرح سے ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ملتی ہے کتاب المناقب کے تعلق سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، یعنی اسی حالت میں جب آپ نے عمر بن خطاب کو منتخب کیا، اس حالت میں فرماتے ہیں جب اللہ مجھ سے پوچھیں گا کہ اے ابو بکر تو نے کسے تمہارا وارث بنا کے آیا، تو میں کہوں گا کہ جو لوگ زمین پر ہوں گے ان سب میں جو بہتر ہوگا وہی کو جو ہے میں نے منتخب کیا خلیفۃ المسلمین بنا کے. بول کے یہی سوال اور یہی جواب حضرت ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتی ہیں. جب آپ سے وہ کہتے ہیں جب اللہ مجھ سے پوچھیں گا تو میں کہوں گا کہ میرے بعد جتنے لوگ ہیں اور ان سے جو بہتر ہیں میں نے اسی کو منتخب کیا، بول کے میں اللہ سے کہوں گا بولتے ہیں. اور اسی طرح کا سلسلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی جو ہے واقعہ سر انجام ہوتا ہے. یاد رکھیے گا صحیح حدیث ہیں، صحیح بخاری کے حدیث ہیں. تو اس میں کلیئر ہو جا رہا منتخب کس طرح سے کیا جاتا. اٹ از ناٹ این الیکٹورل سسٹم دیٹ ایوری کین ووٹ اینڈ سلیکٹ دیئر اون لیڈر. نو، یہ جو سسٹم ڈیموکریٹک پرسپیکٹیو میں استعمال کیا جاتا ہے، اسلام اس کو ترجیح نہیں دیتا. فرسٹ سٹیپ میں یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے کسی کو برا لگے نہ لگے. کیوں؟ اسلام اس کا ایکسپلینیشن دیتا ہے. اگرچہ ڈیموکریٹک پرسپیکٹیو میں کسی امیر کو چنا جائے تو کیا ہوتا، ہر امیر کیا کرتا، اپنی اپنے گاڑیاں بھیجتا نا، بھیجتا ہے، آج بھی وہی چلتا ہے. اسی لیے اسلام روکتا ہے اس چیز کو. اپنے اپنے گاڑیاں بھیجتا، اپنے اپنے واٹس ایپ میسیجز بھیجتا، اپنے اپنے طریقے سے اس کو کیسا بھی متاثر کرتا کہ کل تم آؤ اور میرے حق میں ووٹ دو بول کے کیسا بھی متاثر کرتا. کیا یہ بات جھوٹ ہے؟ واللہ ہر شخص جو ہر جماعت کا رکن بنتا ہے اس کو معلوم ہے آج یعنی اس دن اس کے جیب سے روپیہ بھی نہیں نکلتا. سبحان اللہ، گاڑی بھیجی جاتی اور اس کو کھانا پلانا بھی کا انتظام ہوتا، ماشاءاللہ، ناشتے وغیرہ کھانا پانی کا بھی جو انتظام ہو جاتا. اور ہم لوگ بے شرمی سے جاتے ہیں، اسی کا حصہ بنتے ہیں اور اسی کو جو ہے لبیک کہتے ہوئے واپس آتے ہیں. ہم سب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آگے آگے سنتے جائیے. ایسے جو لوگ کام کرتے ہیں ان سب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال دس ٹائپ آف الیکٹورل سسٹم از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اسلام ڈز ناٹ پرمٹ، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا کہ لوگوں کو متاثر کرے اور اپنے حق کے اندر اپنے حق کے لیے ووٹ مانگے اور گشت کریں. لفظ استعمال کیا گیا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ تشریح میں اٹھا کے لایا ہوں، انشاءاللہ میں پڑھ کے سناؤں گا جب ٹائم آئیں گا. تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کو گشت کرنے کا موقع دیا جائے گا، وہ لوگ گشت کے لیے آئیں گے اور تمام لوگ اپنے اپنے جو جن سے متاثر ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے. اسی لیے ڈیموکریٹک وے آف الیکٹورل سسٹم از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. دین واٹ ٹو ڈو؟ جس طرح سے کہا گیا نا، زمین کے اندر سب سے بہتر جو شخص ہوتا اللہ کے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس کو چنا جاتا ہے خلیفہ. اور یہ بھی کون چنتے ہیں؟ ایک شورا کی کمیٹی بتائی جاتی ہے. اور یہ شورا کون ہے؟ جو لوگ دانش مندی سے کام لیتے ہیں، جو لوگ علم والے ہوتے ہیں، اسی کو چاہیے کہ امیر المومنین کو منتخب کریں. یعنی ایک شورا کمیٹی ہونی چاہیے مسلمانوں کے اندر. اور شورا بولے تو میں اپنے حساب سے، تم اپنے حساب سے نہیں چن سکتے. وہ بھی جو علم کے اندر جو فقہ کا علم، شرعی اسلام کا علم بہتر سے بہتر رکھتا،
اسی کو جو ہے مقرر کرنا چاہیے کہ وہ امیر المومنین کو چنے یا حاکم کو چنے یا حکمران جو بھی ہو اس کو جو ہے منتخب کرنا چاہیے. اسلام اس کو پرمٹ کرتا ہے. اگرچہ ڈیموکریٹک پرسپیکٹو میں لے لیں گے تو کیا ہوتا ہے, ڈیموکریسی ہے نا ہماری ہندوستان کی, ہر لیڈر ایک ایم ایل اے بننے کے لیے 100 کروڑ روپے خرچہ کرتا ہے. آج کیا ضرورت ہے اس کو 100 کروڑ روپے خرچہ کرنے کی؟ کیا ضرورت؟ 100 کروڑ انہیں چھپا کے رکھا تو اس کے پرخہ زندہ ہو سکتے, اچھا آسان زندگی گزار سکتے, لیکن وہ کیا کر رہا, اپنے عہدے کو پیسے سے جو ہے لینا چاہ رہا. اور جتنا پیسہ ہم بانٹ کر امیر منتخب کرتے ہیں اتنا ہم جہنم میں جاتے ہیں, اور جو لوگ یہ پیسہ اپنے ہاتھوں میں لے کر امیر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, امیر کو چنتے ہیں, وہ بھی اتنے ہی جہنم کے پالے ہونے والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 128, دوسروں کا مال نہ کھاؤ. آپ کو کیا کرنا؟ دوسروں کا مال کھانے کا حق نہیں ہے, یعنی اس کی اجازت کے بغیر دوسروں کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کو بولتے کرپشن, اونیتی سمو, لنچم بولتے نا اس چیز کو. قرآن اس چیز کو منع کرتا ہے. دوسروں کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے, قرآن کی تشریح, دوسروں کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے تم اس سے کچھ مال نہیں کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 3580, سنن نبی داؤد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کا مال اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, کون سی نیت سے؟ کہ اس کا کام اس پیسے کے بدلے میں کروں, تو یہ گویا کہ اس نے آگ کا گولا اپنے ہاتھ میں اٹھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ دوسروں کا مال اس کو اس کے حق میں کچھ فیصلہ لینے کے لیے تو لیتا ہے, تو جو ہے تو نے آگ کا گولا اپنے ہاتھ میں رکھا. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اتنا حرام ہے, دینا جتنا حرام ہے لینا بھی اتنا حرام ہے. یاد تو کیا کریں ہم؟ وی مسلمس آر 30 crores الحمدللہ ان انڈیا. واٹ شیل وی ڈو فار دا اپلفٹمنٹ آف مسلم کمیونٹی؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یو ول بی اے پارٹ آف دس سسٹم, نو پرابلم, اٹ از الاؤڈ بیکاز یو ہیو نو ادر وے. تمہارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے, تم جاؤ, لیکن نیت کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں تمہارے قوم کے لیے کچھ اچھا کرنے کے لیے اور تمہارے ساتھ اس رعایا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے حق میں فیصلے لینے کے لیے اور عدل و انصاف کرنے کے لیے اگرچہ تم اس کے اندر ان انتخابات کے اندر حصہ لیتے ہیں یا کسی لیڈر کو چنتے ہو تو اٹ از ٹوٹلی الاؤڈ فار یو ایز اے لاسٹ ریسپٹ, ناٹ فرسٹ اٹمپٹ. لاسٹ ریسپٹ آپ کے پاس یہی چارہ ہے, دوجا نہیں ہے. تو ایسی حالت میں آپ یو ول بی اے پارٹ آف دس ڈیموکریٹک الیکٹورل سسٹم انشاءاللہ. اٹ از الاؤڈ. تو اس بنا پہ تو آج ہم مسلمان ہندوستان کے لیڈرز کو چنتے ہیں. تو اسلام permits for Indian Muslims, those who are living in non-Muslim community, those who are not having their own right to establish the Sharia, then you should follow the individual rulings of that community and country. یہ ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے اس چیز میں. تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹورل سسٹم کو ہمیں باضابطہ لینا چاہیے. اب اکارڈنگ ٹو اسلام, یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے, لیکن اٹ آلسو پرمٹس دا انڈین مسلمس ٹو فالو the electoral systems beautifully designed by Constitution of India. You can follow, no problem. لیکن ہمارے پاس ہی ہے چارہ. اگرچہ سعودی عربیہ میں یہ سسٹم لے کے جائیں گے تو کیا ہوتا؟ نہیں چلتا. تو وہاں بھی حکمران کو اپنے حساب سے چننا پڑتا ہے, جس طرح سے اسلام آپ کو شرعی اصول بتاتا ہے اسی حساب سے چننا ہے. تو یہ ہو گیا کس کو چننے کا ایک سسٹم, یعنی امیر کو, حاکم کو چننے کا. اور اگرچہ اس کے علاوہ چنے گئے تو کیا اس کی عمارت کو تسلیم کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی. اگرچہ آپ مسلمانوں کے اندر, یاد رکھیے پھر یہاں پہ مسلمانوں کے اندر, یہ کیا ہے, ہم جو پہلے بولے ڈیموکریسک الیکٹورل سسٹم ہے نا, یہ پورے ہندوستان کے اندر ہے. جب ہم مسلمانوں میں مسلمان کی جماعت کا امیر کو چنے تو کیا گیا رہے, کون تو آ کے پولیس والا مارتا, کون کے IAS آ کے مارتا تمہارے کو, اسلامک طریقے سے ہمیں ہمارے جماعت کے امیر کو منتخب کر لے رہے ہیں بولے تو کون تو مارتا آ کے, نہیں مارتا نا. تو کم سے کم یہاں پہ لاگو کر سکتے نا. عالم علماء, دانش مندی, those who are good in political system of India, ان کو چننا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں ہمارے پاس جماعت اہل حدیث ہیں, جماعت جو ہے تبلیغی ہیں, جماعت اسلامی ہیں. تو جہاں پہ یہاں کے امیر کو جب چنیں گے نا,
We should select a person who is good in Islamic Sharia, in Islamic Masail, and as well as he is good in political system of India. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے. نئے انہیں خالی مسائل شرعی مسائل بیان کر سکتے ہیں, ان کو چنیں گے بول کے چنے سمجھو تو یہاں پہ ہم لوگ پھر نچلی حصے میں چلے جا رہے ہیں. تو ہم جب ہمارے مسلمان کے امیر کو ڈیسائیڈ کریں گے تو ہمارے کرائٹیریا کیا ہونی چاہیے؟ دو. ایک, شرعی علم اچھی رہنا. دوسرا, انڈین پولیٹیکل سسٹم کو بھی صحیح معنی میں سمجھنے والا ہونا. تب انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان کا امیر کو چنیں گے. تو تب کیا ہوتا بولو؟ اگرچہ کوئی پالیسی بنی مسلمان کے خلاف میں, کوئی پالیسی بنی, ابھی بنتے ہیں نا مسلمان کے خلاف میں 10 سال سے بنتے تھے پالیسیز پورے. اب ہمارے جماعت کے لوگ ہیں نا, ابھی مار لے کے مرتے تھے, میری کار بھیجتا ہوں تم آؤ, میرا ہیلی کاپٹر بھیجتا ہوں تم بھی آؤ, ووٹ ڈال کے جاؤ بول کے آج بھی لڑکے مر رہے. اور ہندوستان میں کیا ہے, مسلمانوں کے خلاف میں جو ہے قانون بن رہے, اور ہم لوگ اس کے اوپر کبھی بھی لڑکے مرے نہیں, لیکن آج مسجد میں بیٹھ کے لڑکے مر رہے. اور کون آ کے سلجھا رہا؟ دیکھو مسئلہ تھو ہے ہمارے زندگیوں پہ, غیر مسلمان آ کے سمجھا رہا. عزت سے تم لگا اپنی حیثیت پہ آ گئے تو آ گئے, نہیں بولتا میں لاتا ہوں بولا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی سسٹم, شریعت سسٹم آپ یہاں پہ لاگو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں چاہ رہے, ہندوستان کا مسلمان نہیں چاہ رہا یہ چیز کو. دیکھیے اب ہم لوگ بڑے بڑے خوابہ دیکھتے ہیں, نہیں کیسا رہتا ہوں گا, یہ ہوں گا بول کے. یہ سب یہ کیا ہے بولتے؟ بیانی باتیں ہیں میرے بھائی, بیانی باتیں ہیں. کیا ہے کیریکٹرسٹک خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کے کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ حاکم مسلمین. اب آپ سمجھیں گے نہیں بھائی یہ بڑے بڑے لوگوں کے تعلق سے بات ہو رہی, سو بڑے جماعتوں کے تعلق سے بولیں گے. نہیں, اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر میں تم لوگ 3 لوگ نکلے, تم لوگ 3 سفر میں جا رہے ہیں, تو دونوں کو چاہیے کہ کسی ایک کو امیر منتخب کرے. سبحان اللہ. 3 دا منیمم کرائٹیریا 3 بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اگرچہ مسلمانوں کا امیر 10 لوگوں کا امیر بنتا ہے, اور قیامت کے دن اس کو اپنے ہاتھ گردن میں اس طرح سے باندھ کر پیش کیا جائے گا. اگرچہ وہ 10 لوگوں کا امیر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے معاملے سدھار کے رہتا تو وہ جنت میں جائیں گا, اگرچہ نہیں رہتا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. بولے سبحان اللہ. کتنی بڑی بات دیکھیے, کتنی بڑی بات دیکھیے. لیکن ماشاءاللہ جماعت اہل حدیث, جماعت تبلیغی, جماعت اسلامی, کتنی بڑی جماعت ہے, منظم جماعت ماشاءاللہ. اور they have lakhs of Muslims as a part of their unit. تو lakhs ہیں, یہاں پہ 10 لوگوں کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اندر. 10 بھی ہیں, 10 کے طرف سے وہ امیر حق ادا نہیں کرا تو کیا ہو جاتا؟ اس کو یہاں سے گردن کے پاس اس کے دونوں ہاتھ زنجیر لگا کے لگائے جائیں گا. اگرچہ وہ انصاف کرے گا تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا, اس کے انصاف کے معاملے کے تحت اس کو جنت میں جایا جائے گا, نہیں بولے تو ختم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو امیر مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کرتا, مسلمان کے کمیونٹی کے اپلفٹمنٹ کے اندر مدد نہیں کرتا, ایسے مسلمانوں کے ساتھ وہ امیر جنت میں نہیں جائیں گا. بولے سبحان اللہ. جو امیر مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا تھا, وہ کیسے بھی طریقے سے رہندو امیر بن گیا, لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کر رہا, تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جاتا. مطلب مسلمان جائیں گے لیکن کون ٹک جائیں گا؟ امیر ٹک جائیں گا. بولتے نا ہمیں امام کے پیچھے جا کے ہمیں تابع اس امام اللہ اکبر بن کے ہاتھ بال کے ٹھہرے گئے ہیں. ایک امام جو ہے تیسری رکعت چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں, کیا بول کے؟ ہمارا مسلک میں اجازت نہیں ہے. میرے کو کہیں کو کرنا, ہمارے مسلک میں کیا ہے, ہمارے امام صاحب کے مسلک میں ہمیں کیا ہے, صرف ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یہ بات بھی جانتے ہیں, یہ حدیث پڑھ گئے ہیں, لیکن اس کو آپشنل لیتے ہیں. سورہ فاتحہ ریسائٹنگ از این آپشنل ایشو. کون؟ یہ امام, فلاں مسلک کے امام, فلاں مسلک کے امام, ان کے پیچھے میں بھی جا کے نماز پڑھ لے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ امام قرات نہیں کر رہے, سورۃ فاتحہ کی قرات نہیں کر رہے. کئی کو نہیں کر رہے؟ کتنا ٹائم پکڑتا سورہ فاتحہ کو؟ سب سے زیادہ راجدھانی ایکسپریس کے حساب سے بھی ماریں گے تو کتنا لگتا ہے جی؟ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ 15 سیکنڈ تو لگتا ہے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اتنا تو لگتا نا. اتنا بھی اگرچہ انہیں نہیں رکا تو کیا مطلب اس کا؟
انہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کر رہا, صرف تیسری رکعت کے لیے, چوتھے رکعت کے لیے اٹھ جا رہا اور کہتا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بول کے چلے جا رہا. تو غلطی کس کی ہو گئی؟ یہ امام کی غلطی ہو گئی. نماز کس کی ختم ہو گئی؟ اے امام کی ختم ہو گئی. تو کس کو گناہ ملے گا؟ اس کے پیچھے جو ہے تلاوت کا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو گناہ ملیں گا یا اس کو گناہ ملیں گا؟ کس کو ملے گا؟ امام کو ملے گا. لیکن مصلی ماشاءاللہ اس کا حق ادا ہو جائیں گا, اس کے پورے رکن ارکان جو ہے پورے ادا ہو جائیں گے, اس کو بھرپور ثواب مل جائیں گا. لیکن رکے گا کون؟ یہ امیر, یہ امام, انہیں اٹک جاتا. کیوں؟ اگرچہ مانیں گے for the sake of argument, maslak gives you the permission that you can recite subhanallah subhanallah subhanallah, no problem, but you can also recite surah al-Fatiha. کیا جاتا رے بھائی تیرا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنے سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. 10 سیکنڈ کی تو بات ہے, 10 سیکنڈ کی بات ہے. تو کہاں بھی سب کو سلام میں پھرا کے دوڑتے جا کے ترکاری لینے کا ہے؟ پڑھ لے سکتا نا. لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتے. کیوں؟ پھر وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ عالم, میں نہیں جانتا, ان کے دلوں کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ تو یہاں پہ غلطی کس کی؟ امام کی. پکڑا کون جائیں گا؟ امام. لیکن یہ لوگ کیا ہوں گے؟ مقتدی, سکسیس. اسی طرح سے مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کے حق میں کام نہیں کرتا تو وہ امیر جنت میں نہیں جائیں گا. اتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ ہیں نا فون کر کر کے واٹس ایپ میں میسیجاں بھیج کے اس ٹائم پہ کاکی سے محبت الفت شفقت جتاتے ہوئے جہاں کیا کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ او کل کیا ہے انتخابات ہیں, کون سی مسجد میں؟ فلاں مسجد میں, آؤ ذرا, ہاں بھولنا نہیں. بھیجنا ہے نا, وہ ہمارے صادق آئیں گے آپ کو لینے کے لیے, ہمارے جابر آئیں گے آپ کو لینے کے لیے. ادھر سے نکل رہے گا تھے وہ گاڑی, آپ کو ٹریولنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ کیسے بچیں گے تمام لوگ؟ یہ مسلمانوں کی عمارت کی مسائل کے معاملے میں ہے. یہ اگرچہ میں بولوں گا تو کہیں گے تو اس کو کیا معلوم ہے, کوے جیسا بک بک کرتا ہے بول کے بول دیں گے. لیکن حق ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ ایسا امام منتخب ہوا تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈائریکٹ حدیث کے اندر, صحیح بخاری حدیث نمبر 3603, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی ہلاکت میرے امت کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوں گی. بولے میری امت کی ہلاکت میرے امت کے نوجوان حکمرانوں سے ہوں گی. بولے نوجوان حکمران, کیا کہ نوجوان حکمران نہیں بن سکتے؟ کیا ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بن سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد نوجوان حکمرانوں کے ہاتھوں ہوں گی. اور یہ ثابت ہو گئی اس وقت بھی, میرے اندیشے سے آج بھی ہو سکتا, میرے اندازے سے آج بھی ہوتا ہے. اس وقت ہوئی نا 60 سال یہ حدیث سنتے ہیں. درمیان میں ایک صحابی تھے, کہنے لگے یا اللہ مجھے 60 ہجری آنے سے پہلے جو ہے مجھے دنیا سے لے لے بول کے انہیں دعا کرنے لگے. اے اللہ مجھے ایسا وقت نہ آئے جو میں 60 ہجری دیکھوں. 60 ہجری کے بعد یہ فتنہ ہونے والا ہے بول کے ان کو پہلے معلوم ہوگا. دیکھو بڑا کنسٹرکٹیو ہے جی اسلام. ہم لوگ نہیں پڑھ رہے بس. اسلامک ایشوز کیا ہے بہت کنسٹرکٹیو ہیں. کہیں بھی ہم کو لاجک نہیں استعمال کرنا بول کے, نہیں تو یہ کیا ہے بھائی اس کا مسئلہ بول کے, نہیں, کنسٹرکٹیو ہے پورا. کہیں بھی اس کا مرحلہ لوز نہیں ہے, لوز چین کہیں بھی نہیں ہے, سب کنسٹرکٹیو ہے اسلام. تو بہرحال صحابہ کو معلوم تھا 60 ہجری میں مسئلے ہونے والے ہیں. یعنی 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور 60 ہجری میں کون خلیفہ منتخب ہوئے؟ یزید بن معاویہ. یہ خلیفۃ المسلمین منتخب کیا گیا. اور منتخب کرنے والے کون تھے؟ اصحاب کرام تھے. اصحاب کرام تھے. تو اس کے بھی بڑے مسائل ہیں. یزید بن معاویہ کے تعلق سے کتاب لکھی گئی ہے دارالعلم پبلیکیشن میں, یزید بن معاویہ بول کے, ماشاءاللہ 300 صفحوں کی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی باتیں جو ہے معلوم ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بہرحال امارت کے مسائل میں نوجوان حکمرانوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بشارت سنائی کہ میری امت کی ہلاکت جو ہے میری امت کے نوجوان حکمرانوں سے ہوگی. بولے وہ اس وقت بھی ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہو رہا ہے. دوسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر اگرچہ ظالم نکلا تو کیا کریں؟
ظالم نکلا تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ گندا بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، زبردستی کرنے والا بھی ہیں، لیکن آپ اس کی عمارت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ اس کی کھلی کفر کو نہ دیکھیں، یا وہ آپ لوگوں کو کھلی غیر شرعی چیزوں کے طرف نہ بلائے، تب تک آپ اس کو اپنا امیر، اپنا حاکم، اپنا حکمران چن کے رکھو۔ حالانکہ اس کے اندر کمزوریاں ہوتی، عام بات ہے، لیکن آپ کو اس کی حکمرانی کو جو ہے بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اس کی حکمرانی کو بغاوت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کو آج کے چند افراد بار بار جو ہے گروپ کے اندر تشکیل کرتے ہیں، نہیں بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں بولنا، انہیں شراب اوپن کرا تو بھی نہیں بولنا، حاکم کے حکمران کے خلاف میں بولتے ہیں نہیں بولنا، ننگے عورتوں کو لے کر کے نچایا نہیں بولنا ان کے خلاف میں، کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ یہ ہے نہیں بولنا، اور انٹرنیشنل فلم فیسٹیول بھی ہوتا ہے نہیں بولنا، رے تم لوگ کچھ بھی نہیں بولنا، زبان سنبھال کے رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جاتے ہیں کچھ بھی نہیں بولنا۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ الناس علی دین ملوکہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب لوگ بادشاہ کے دین پہ ہوں گے، مالک جو وہ حکمران بنتا نا، حکمران کے دین پہ ہوں گے۔ کون؟ ان قریب لوگ۔ اب وہ کون سا زمانہ ہے کہ اللہ عالم، میں پڑھتا ہوں سنیے، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے سلسلہ احادیث الصحیح۔ لوگ اپنے بادشاہوں والا دین اختیار کرتے ہیں، جیسا حکمران ہوگا ویسے رعایا ہوگی۔ جسٹ کمپیئر واٹ آر دا ایشوز۔ ظالم اور جابر حکمرانوں سے عوام بری طرح متاثر ہوتی ہیں، جو لوگ منافقت اور چاپلوسی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ دین و دنیا میں خسارہ اٹھاتے ہیں، اور جو ان سے دور رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں ان کو بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو ان کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو قیدی بنا دیا جائے گا، ان کو بندی کر کے جیلوں میں پھینکا جائے گا، یا موت کے گھاٹ اتارنا پڑتا ہے، یا پھر حکمرانوں کی پابندیوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہیں۔ تینوں طریقے کے ہیں اس میں۔ چند لوگ اٹھے نا اندر چلے گئے، چند لوگ یدھا راجا تدھا پرجا، چند لوگ ہیں آج۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث سے مراد گمراہ کن مذہبی پیشواؤں اور مشائخ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں جو لوگ ایسے لوگوں کی بیک اپ دیتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو صحیح مانتے ہیں، یا ان کے اوپر چینٹی بھی گھومنے نہیں دیتے نا، مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے نا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ، یہ میری بات نہیں، یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں زیراکس کر کے آیا۔ اب میں بولوں تو کیا بولوں، انہیں کوے کا کواس نہ، انہیں ایسا بولتا ہے، انہیں ہمیشہ اس کے خلاف ہی بولا، بھائی کب صحیح بولا بول کے ذرا پروف لے کے آئے ہم۔ یہ دیکھو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ احادیث صحیح کی کتاب ہے۔ دوسرا، عمارت کا سوال کرنے والے کو معصول نہ بنایا جائے۔ یا دیکھیے ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی عمارت کے سوال کریں اسے وہ عہدے کے صورت میں نہ دیا جائیں جو موجود سیاسی اور جمہوری دور میں لوگ حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لیے گھر گھر، بستی بستی اور خریا کا گشت کر کے اوٹ کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ اس حدیث کی روشنی میں سرے سے عہدے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ کو آج کا ماحول دکھتا ہے شاید اس میں۔ حدیث کیا ہے؟ سیدنا اوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے چچے کے 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو معاملات آپ کے سپرد کیے ہیں ہمیں بھی بعض امور پر امیر مقرر کر دیں، ہمیں بھی کوئی عمارت کے معاملے میں ہمیں بھی کہیں تو بھی امیر بنا کے بھیج دیں۔ دوسرے نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہم ان معاملات پر اس کو امیر نہیں بنائیں گے جو خود مطالبہ کرتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں امیر بننا چاہتا ہوں، ذرا مجھے امیر بنائیے بول کے کوئی تو بولا تو
اب کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز عمارت نہیں دیتے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کام کر رہے ہیں. دے رہے ہیں نا ہمیں؟ کیا بھائی دے رہے نہیں دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں. ان کے تعلق سے بات فرمایا جاتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے امیر. لیکن ہمیں اے سی روم ہونا اور وہاں سے باہر نہیں آتے, اور ان کے طرف سے ایک مجموعہ جمانا, فون کرنا تب نکلتے روم سے, پورا مجموعہ جمنے کے بعد نکلتے. حق کی بات, کھلی بات ہے میرے بھائی, کھلی بات ہے یہ. اور آئیں گے بھی تو کیسے آئیں گے؟ اب وہ چاپلوسی کرنے والے ایک 10 لوگوں کو پہلے متاثر کر کے رکھتے, انہوں ٹھہر کے رہتے گلی میں ہاتھا چومنے کے لیے. اب ہمارے اہل حدیث کے جمعیت اہل حدیث بہت بیٹر ہے, سمجھو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے معاملہ. اب بریلوی کچھ آئیں گے نا, انہیں ایسا ہاتھا دے کے جاتے ہیں تا, سمجھے, یہ ہاتھا چومنے والے آپ کو کیا چومتے کیا کہ وہ امیر المومنین بن گئے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر بن گئے, ویسا چومتے چلے جاتے ہیں. سٹیج چڑھے تک یہ معاملہ ہے, یہ چاپلوسی ہے یہ, اور یہ شرک ہے یہ میرے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ جب بیعت ہوتی تھی تو جھک جھک کے بیعت نہیں کرتے تھے, مصافحہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مصافحہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کے اس کو کیا ہے, اپنا جو ہے بڑپن سمجھ رہے لوگ, یہ امیر اپنا بڑپن سمجھ رہے. ان کے ساتھ جو فوٹو لینے کا سلسلہ یہ پہلے سے پری پلان کر کے رکھتے کہ آئیں گے 10 لوگوں کو جراتے میں اچھل ہو رہے ہیں, باقی کے 20 لوگوں میں آ کے اچھلتے بول کے پہلا پلان چلتی کہ اللہ عالم. ایسا چل رہا آج معاملہ. امیر کو جو ہے اتنا ہمیں درجہ دے دیے. عمر بن خطاب جو ہے اونٹا باہر چل گئے بول کے روڈ پہ دیوانے کے مانند دوڑتے ہیں وہ اونٹ کو واپس لانے کے لیے. یہ حاکم ہے میرے بھائی, یہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسے کئی واقعات ہیں. اور اتنا تکبر آج کے امیروں کے, اتنا تکبر. چھوٹا آدمی آیا, چھوٹا مسجد کا امام آیا تو اس کو ہٹکاتے نہیں, انہوں سے آگے سلام کرنا, السلام علیکم بول کے انہیں مصافحہ کرنا. انہوں دیکھ کے بھی جو ہے دور سے ایسا چلے جاتے, تم لوگ امیر آ رہے, تم لوگ امیر ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور سنیے, سبحان اللہ, کتاب پڑھیے ان کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت اور کارنامے کتاب, کیا کتاب لکھی گئی ماشاءاللہ. اس میں لکھا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے حکم کرے تھے, یہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو فلاں کام کرو بولے تو ان کے دل میں تکبر زندہ ہونے لگا, تکبر آنے لگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اترتے ہیں اور گھوڑے پہ جو ہے سوار ہو کے دوڑتے ہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے. صحابہ تعجب سے جو ہے ارے امیر المومنین کسی پریشانی میں چل رہے بول کے پیچھے سے دوڑ دیں, پیچھے سے بھاگتے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ایسے شخصیت پر ایک دور دراز جگہ, ایک پہاڑ کے قریب چلے جاتے ہیں جہاں پہ بکریاں چر کھاتی رہتی ہیں. اس جگہ پہ ایک پتھر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ عمر ایک چرواہ تھا, یہ عمر ایک چرواہ تھا. اے عمر تیری حیثیت تیری حقیقت یہی ہے بول کے آواز دیتے ہیں. کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیچھے آنے والے بھاگ کے آنے والے صحابی فرمائے جب واپس آئے پتھر سے نیچے اتر کے آئے تو اے امیر المومنین آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اے امیر المومنین آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ذلیل کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میرے دل میں تکبر جگ رہا تھا, میرے دل میں تکبر آنے لگا تو میں میری تکبر کو کچلنے کے لیے یہاں پہ اس جگہ پہ عمر جو ہے بکریاں چرایا کرتا تھا بول کے اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو جو ہے زندہ کر کے جا رہا ہوں بول کے جا رہے ہیں. کیا نصیحت جی, سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, کیا نصیحت جی ماشاءاللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آج کے امیر اے سی گاڑی نہیں تو نہیں آتے, اے سی گاڑی نہیں تو نہیں آتے. کہیں کو جانا بھائی تمہارے دور دراز کے گاؤں کو, ایک سال میں ہر روز اگرچہ ایک مسجد کی بھی تشکیل کر لیں گے تو انشاءاللہ چلو بھائی ایک 10-15 دن نکالو, اسے پیخانے ہوئی ہے کہ نہیں تو بخار آیا ہے کہ کیا کی بول کے ایک 20 دن اٹھا کے پھینکو, کم سے کم 300 دن تو جا سکتا نا. 300 مسجدہ پھر سکتا اگرچہ امیر چاہے تو 300 مسجد پھر سکتا. کہتا کہ یہاں پہ مسلح کیوں نہیں آ رہے, امام صاحب آپ کام کر رہے نہیں کر رہے, آپ کو کون سے وسائل چاہیے بتائیے ہم اس کو پرووائڈ کریں گے بول کے بولا کوئی. سال میں ایک دن بھی جو ہے ان کی گزارا اس جگہ پہ نہیں ہوتی, لیکن ہوتی جائے ایک بڑا مجموعہ رکھے بریانی پکانے کے بعد ان کو دعوت دینا,
زبردست لیکچر ایسا دینا امیر صاحب, لوگاں کے رونگتے کھڑے ہو جانا, تب آتے انہوں امیر صاحب آ کے زبردست ڈیلیوری دے کے جاتے. یہ چھے نا آج کے معاملے. کیا سمجھ رہے ہیں عمارت بولے تو, امیر بننا بولے تو کیا سمجھ رہے ہیں, کھالے پیتے کھالی پیلی چل جاتے سمجھ رہے ہیں. نہیں ہوتا ایسا. امیروں کی جو ہے دھجیاں اڑائی جاتی قیامت کے دن, ان تمام لوگوں کو جمایا جاتا, چاہے کوئی کدھر بھی سمجھے. میں بولتا ہوں نا, ایک عالم بیان ہرگز نہیں کر سکتے, نہیں بولتا ہوں ان کے مسجد سے نکال دیتے ان کو, پھر انہوں آ کے کہاں کے رہنا پڑتا. میں جانتا ہوں ان کی مجبوری, میں سمجھ سکتا ہوں, نہیں بول سکتے. جابر نے کرتا نا ایسا, اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس چیز کو کھل کے بیان کرنے کی صلاحیت مجھے دے رکھی ہے, اس لیے میں بول رہا ہوں, تاکہ بولنے سے بات چپتی. کم سے کم 10 وزٹنگ نہیں 100 وزٹنگ تو چلتی نا انشاءاللہ. ارے بات تو صحیح بول رہا نا, ارے بچہ ہی ہے, یہ کوا ہے, لیکن بولتا تو وہ کوا جیسے چلاتا تو صحیح بول رہا نا. چلو بھائی, ہمیں سال میں 10 مسجدیں جا رہے ہیں نا الگ الگ خریے میں جا کے سدھارنے کے لیے, چلو بھائی اس بار کچھ زیادہ مسجدوں کو جو سیلیکٹ کرو, جہاں پہ مسائل نہیں ہیں, جہاں پہ لوگ جو چیز بھی ہیں اس کو پرووائڈ کرو. سیلری صحیح نہیں ہے, مسلیہ نہیں آ رہے, کیا بنتے رہے. کئی سارے مساجد ایسے ہیں 2 مسلیہ 3 مسلیہ 4 مسلیوں سے مسجدیں چلتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کیا جماعت ہے, کمبختہ آگے اہل حدیث کی جماعت, تبلیغی کی جماعت, اہل سنہ والجماعت, نام لکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ کس کی جماعت ہے, کس کی مسجد ہے بولے تو نام لکھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ مسلیہ کون رہتے ہیں, 3 2 1. کبھی اگرچہ جورو کو جو ہیں ہاسپٹل لے جانے کا معاملہ آ گیا سمجھو, اس وقت کی نماز میں نہیں ہوتی. امام صاحب نہیں ہے نا وہاں, موزن کون ہے, امام موزن دونوں برابر ہے. تو پاپ انہوں بیچارے بھوکے نا پاپ, پہلے سے غربت میں ہیں, امام کو 10,000 دے رہے ہیں, موزن کو 7,000 دے رہے ہیں. تو ایک کام کرو, موزن کو اکھاڑ پھینکو, وہ بھی میچ کر لیتا ہوں بول کے انہوں خود لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تب کیا مجبوری میرے بھائی, مسلمانوں کی مجبوریاں ایسے ہیں. اور یہ سب کے ووٹاں لے کے یہ امیر کیا کر رہا, سال میں ایک بار دورہ بھی نہیں کر رہا. پھر ایسا عمارت حاصل کر کے کیا حاصل کریں گے آپ, ایسے امیر بننے کے بعد کیا حاصل کریں گے. کھلی باتیں ہیں سب چیزاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایک ہر دوسرے کے اوپر حاکم ہے. ایک مرد اس کے بیوی بچوں کے اوپر حاکم ہے, ایک باپ اپنے بیوی اپنے بچوں کے اوپر حاکم ہے. ایک بیوی جب مرد کی غیر حاضری میں بیوی اس گھر کی حاکم ہے. ہر ایک کے اوپر جو ہے سوال ہوگا. ایک اسکول کا پرنسپل اس کے اسکول کے تمام ٹیچروں کے اوپر حاکم بنایا گیا. ایک جماعت کا امیر وہ جماعت کے تمام اراکین کا امیر بنایا گیا. وہ سب اس کے ذمہ دار ہے, اور سب کے تعلق سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے. ایسے بھی لوگ ہیں دایا ماشاءاللہ جو کہیں بھی کچھ بھی وسائل نہیں ہے, نو مینس آف دعوی ورک یٹ دے آر ڈوئنگ گڈ ماشاءاللہ. ایسے بنو نا. میرے مفتی صاحب ہے ایک شیخ منظور احمد عثمانی صاحب, انہوں ہمیشہ ایک بات بولتے, جابر تم خاص مت بنو اور عام بنو. کیا بولے, خاص نکو بنو, عام بنو. آپ گرچہ تم عام بن کے رہو گے, جہاں بھی جاہیں بیٹھ سکتے, اٹھ سکتے, لوگوں سے مل سکتے, مسافہ کر لے سکتے, کہیں بھی کھانا ڈال دیا تو کھا لے سکتے, کہیں بھی سجنی بھی نہیں ہے, تکیہ بھی نہیں ہے, سو جا سکتے, رضائی نہیں ہے, سو جا سکتے, کہیں بھی سو سکتے. یہ عام بننے کی صفت ہے. اگرچہ تم خاص بننے کی کوشش کرو گے نا, نہ تم کھا سکتے ہو, نہ تم پی سکتے ہو, نہ تم عام مسلمانوں سے مسافہ کر سکتے ہو. اور تمام جماعت کے امیر, اے میرے امیر زادو, عام بنو, خاص مت بنو. خاص بنو گے تو خاص ہی رہ جاؤ گے, اور آخرکار آخرت کو جو ہے برباد کر لو گے. عام بنو, مسلمانوں کی مدد کرو, جا جا کے کرو انشاءاللہ تعالی. اگرچہ تم نہیں کر سکتے تو ریزائن کرو, کوئی دوسرا آگے کرتا, لیکن جو بھی آتا یہی کام کو کرنا چاہیے میرے بھائی, یہ عام بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تشکیل جو تشریح ہیں اس حدیث کے اندر میں آپ کو سناتا ہوں, تاکہ آج کے دور کے معاملے کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر سکوں. اب ہم لوگ دیکھو, اب حکمرانوں کے آج موجودہ دور کے حکمرانوں کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کرنا, ان کے خلاف میں کچھ بھی بات نہیں کرنا بولتے ہیں نا. اس کے تعلق سے چند باتیں, صحیح بخاری کی حدیث, جس طرح سے میں اس سے پہلے بھی بولا تھا, لڑکوں کی عمارت کے تعلق سے بات بتایا تھا.
تو کیا لڑکے امیر بن سکتے ہیں؟ یہ بھی ہے ظاہر، اگرچہ لڑکا ہوشیار ہے، عمر میں 30 یا 40 سال ہی ہیں، لیکن اس کے پاس اتنی نالج ہے ماشاء اللہ، انہیں دنیا کے معاملے میں بھی نپٹ سکتا، پولیٹیکل سسٹم کو بھی نپٹ سکتا، اور اسلامک شرعی معاملے میں بھی اس کا اچھا پکڑ ہے، تو امیر اسی کو بناؤ. بڑے امیر رہنا بول کے نہیں، اس کو بھی امیر بنا سکتے. اسلام الاؤڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ تبوک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سپہ سالار ایک جو ہے غلام کے بیٹے کو بنا دیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر علماء لکھتے ہیں 18 تھی یا 20 سال کی تھی، ان کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیا. صحابہ جو ہے چند لوگ جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کیسا، یہ تو بچہ ہے، اس کی عمارت میں ہم لوگ یہ سنبھل پائیں گا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا. بولے سبحان اللہ. کون؟ اسامہ بن زید. اور زید کون ہے؟ زید بن حارثہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متنبہ بیٹا تھے حکم سے پہلے. جب حکم آ گیا تو وہ ایک عام شخصیت بن کے رہ گئے. زید بن حارثہ کے بیٹا اسامہ بن زید، جن کی عمر 18 یا 20 سال کی بتائی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ نے جو ہے ان کو سپہ سالار بنایا اور بھیجا، لیکن واپس نہیں آئے تھے. دوران میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کر گئے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو، یہ اسامہ بن زید بنایا ہی رعایا کے لیے، حاکم کے لیے. یہ کہنا تھا کہ یہ صحابہ جا کو جو ہیں ان کے پیچھے جو ہیں تلوار اٹھا کے کھڑ گئے اور کہنے لگے اے اسامہ بن زید، اے امیر الخلیفہ، چلیے آپ کے پیچھے ہم ہیں بول کے بڑے بڑے عمر دراز صحابہ اکرام جو ہے ان کے پیچھے چلے گئے. کیونکہ بشارت تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا یہ پیدائش ہوا اس کے لیے بول کے ویسا. تو یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے. اسامہ بن زید کون تھے؟ غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے. تو غلام کا بیٹا کیا امیر بن سکتا؟ بے شک بن سکتا. اور قطب الدین ایبک جو ہندوستان میں آیا تھا، یہ کون ہے؟ قطب الدین ایبک. اور اس کے کئی سارے ہیں. اور عباسد خلیفت میں بھی جو ہے کئی سارے امیر ایسے نکلے، کئی سارے سپہ سالار حکمران ایسے نکلے جو غلاموں کے بچوں میں سے تھے. سمجھ رہے نا آپ اس بات کو؟ تو غلام کا بچہ بھی امیر، مسلمانوں کا امیر بن سکتا. یہ حدیث کا حوالہ یاد رکھیے. تو بہرحال لیکن ہم مانتے ہیں نہیں، آج ہمیں مانتے ہیں کون ہے یہ؟ نو مسلم ہے. کون؟ قبلہ ایمان، یہ پرسم بیچا میں آگے سے انہوں، تو ان کے پیچھے ہمیں ارے ایسا کیسا ہوتا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں. نہیں، ہمارے خاندانی پیشہ ہے، ہمارے والد صاحب بھی امیر تھے، میں بھی امیر ہوں، میرا بیٹا بھی لڑکا آئے گا نا وہ بھی امیر بنے گا. تو سب مل کے ادھر جاتے رہے، پگلے ادھر ہی چلے جاتے سب مل کے. کیوں؟ خاندانی پیشہ تھوڑی ہے عمارت، خاندانی سے آنے والا عمارت نہیں. امیر کو منتخب کیا جاتا ہے میرے بھائی، بادشاہ کو بھی منتخب کیا جاتا ہے. بادشاہ آج بر صغیر کے اندر ہم جب دیکھیں گے تو کئی سارے ایسے ممالک ہیں جو بادشاہت چلاتے ہیں. سعودی کا بھی معاملہ وہی ہے نا، کنگ ہے نا، کنگ صاحب ہے نا. تو کنگا کے بیٹا کنگا کے بیٹا کنگا، یہ چل رہا آج. ان کے خلاف میں کوئی بات کرے تو یا تو وہ اندر یا تو وہ جھک کے رہنا. اب چند لوگ آ رہے ہیں نا دوڑ کے، ان لوگوں کے تعلق سے ایک اچھی بات ہے، سنیے، بات بولنا ضروری ہے. چند ہمارے پرندے ہیں، آزاد کردہ پرندے. جب ایک قوم، ایک رعایا نے فلانا مخصوص جماعت کے اوپر روک لگا دی، بیان لگا دی، تو یہ آزاد پرندے اڑ کے کیا کہنے لگے؟ ارے 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 کتنی اچھی بات ہے، دیکھو کتنی اچھی بات ہے. یہ فالتو جماعت کو بیان لگا کے بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا انہوں نے. بولے جب یہی آزاد کردہ پرندے جس بادشاہ نے ننگا ناچ نچوایا اندر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھ گئے، چپ بیٹھ گئے، باہر آ کے ایک بھی بات نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ اگرچہ باہر آئے تو ان کا دانا چلا جائیں گا. دانا ادھر سے جا رہا، پھر دانا چلے جاتا بول کے لوگ گھس کے بیٹھ گئے. تو کیا تم اسلام کی شریعت پہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنایا نا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو میں پڑھ کے سنایا. اگرچہ آپ اس کے تعین میں رہیں، اس کی ہر بات کو تسلیم کرتے چلے گئے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. کم سے کم منہ کھولنے والوں کو تو منہ کھول کے بولنے لگو نا. میں کیا بول رہا ہوں؟
ایک اچھی جماعت ہے, ہاں اس کا سلیبس ڈیمیجڈ ہے, سلیبس صحیح نہیں ہے, تو اس کو سلیبس کو صحیح کرو نا. آپ دعوت تبلیغ کرنے کا کام وہی ہے نا, سلیبس کو صحیح کرو. لیکن آپ کیا کریں, بڑے بڑے لیکچر دے کے, گھنٹے گھنٹے کے لیکچر دے کے باہر آ گئے. اب جب یہ ننگے ناچ چل رہے تو خاموش اندر چلے گئے. تو اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کیا نہیں پوچھیں گا؟ اللہ نہیں پوچھیں گے کیا آپ کو؟ یہ ان کے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں, ان کے عقل سلیمہ کے اوپر چھوڑ دے رہا ہوں. اللہ پوچھیں گا نہیں پوچھیں گا؟ کم سے کم رد تو کرو نا میرے بھائی, رد تو کرو. تو بہرحال یہ چند مسائل تھے. آخر میں 2-3 باتیں بول کے میں میری اس گفتگو کو ختم کروں گا. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکل ہو یا آسانی, خوشی ہو یا غمی, خواہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, تم پر لازم ہے کہ تم حکمران کی بات سنو اور اس کو تسلیم کرو, اور حکومت کے بارے میں حکومت والوں سے جھگڑا نہ کرو. تم ان کی اطاعت کرو جب تک کہ وہ تمہیں سری گناہ کا حکم نہ دیں. حدیث ہے, دیکھیے سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 7055. صحیح بخاری کی 7055. کیا ہے؟ تنگی ہو یا خوشحالی, تمہیں نیچا کر کے کسی دوسرے کو اوپر لگا دیے تو بھی تم ناراض نہ کہو نا. تم حاکم کے خلاف میں کچھ بھی فتویٰ نہیں جاری کرنا, تم حاکم کے خلاف میں جانا ہی نہیں, تم پھر بھی حاکم کے خلاف, حاکم کے طے میں رہو, حاکم کے فیصلے کے مطابق رکھو. ہاں لیکن کب تک؟ جب تک کہ تمہیں وہ کوئی سری گناہ کا حکم نہ دے. اب ہوتے سے گناہ کیا ہے جی؟ اچھا, شراب حرام ہے یا چھوٹ ہے؟ شراب حرام ہے یا آپشن ہے اسلام میں؟ حرام نا, نمبر 1. نہیں, ربا حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے, حرام ہے نمبر 2. اور ربا کا حلال اور شراب بولے تو ہمیں سن کے ہے بھائی, شراب چند لوگوں کے الاؤڈ گئے, ربا کہاں سے آتا؟ اچھا, ایسے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا. اچھا, بینک میں آپ لوگوں کو پیسے جماؤ نہ کو بولتے, کئی کو بولتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں جا کے ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں, کیا بزنس سے ربا کی بزنس کر رہے ہیں ہم لوگوں میں سے کون بھی نہیں. لیکن ہم لوگ پیسے کہاں چھپا رہے ہیں؟ بینک میں چھپا رہے ہیں. تو اس سے آتا سو ربا ہم لوگوں کو نہیں کھانا بولے. اب دوسرا چارہ نہیں ہے تو پیسے آپ جتنا جماتے اتنا لے لو, ربا نہیں لینا نا, ہے نا معاملہ. لیکن آپ اگرچہ جانتے ہیں کہ یہ بینک والا شراب کا بزنس کرتا ہے, یہ بینک والا ربا سے جڑا ہوا ہے, تو آپ کیا اس بینک کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے؟ آپ اس بینک کے اندر ڈپازٹ کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسلامک بینک کہاں ہے بول کے ڈھونڈیں گے؟ نہیں. زنا حرام ہے حلال ہے؟ زنا بولو تو کیا رات میں بستر پہ عورت کے ساتھ, غیر عورت کے ساتھ رہنا, یہی زنا ہے کیا؟ زنا کیا ہے؟ ننگا نچوانا بھی زنا ہے نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ چل رہا, تو یہ حرام ہے حلال ہے؟ اب سب کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ ان کے خلاف میں جو علماء بول رہے ہیں ان کے, تو وہ علماء کے تعین میں یہاں کے لوگ سپورٹ کرنے والے, بینڈ باجا میڈم ہیں یہاں پہ, بینڈ میڈم ہیں یہاں کے, انہوں سپورٹ کرنے والے. اچھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے نہیں گئے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ کیا کرا؟ ہاتھا پہ مارا. ارے کئی کو مارا ہوں گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے خلاف میں کئی کو گئے ہوں گا؟ ارے کئی کو گئے ہوں گا؟ گئے ہیں. کیا کہتی ہے حدیث؟ صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7055. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم حاکم کی حکمرانی کو تسلیم کرو, چاہے تمہیں اونچا درجہ ملے نہ ملے, تمہیں خوش ہو یا نہ ہو, تم مطمئن ہو یا نہ ہو, لیکن جب تک وہ تمہیں کوئی سری گناہ کے طرف نہیں بلاتا تب تک اس کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. اگرچہ وہ سری گناہ کے طرف بلایا تو کیا کرنا؟ آپ کو رد کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں نہیں جا رہا, ایسے حکمرانی میں, ایسے بادشاہ کے تلے, ایسے حاکم کے نیچے سپاہی بھی نہیں بننا اور کینچی چلانے والا حجام بھی نہیں بننا. وہ بزنس بھی آپ وہ بھی نہیں کرنا, اس کی نوکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احادیث کی کتابوں میں درج ہیں, ایسے بادشاہ کے نیچے تم لوگ جاب بھی نہیں کرنا جو کھلے گناہوں کے طرف عام لوگوں کو بلاتا ہے. انشاءاللہ یاد رکھیں گے نا. اب آپ لوگوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے نا, حاکم کے خلاف میں کچھ بھی نہیں بولنا. لیکن ہاؤ ڈیئر یو دیٹ یو کین اسپیک اگینسٹ آور حاکم, آور جماعت ہیز بین سپورٹڈ بائی ہم, backing by him.
یو آر گوئنگ اپوزٹ ٹو ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کئی سارے باتوں کو سامنے رکھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں کئی کو ڈالا ہوں گا بھائی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے خلیفہ کئی کو مارا ہوں گا, کہ ہم لوگ ان سے بڑے کیا, ان سے بڑے کیا, نہیں نا. تو مطلب یہ ہوا, if the حاکم, if your leader calling you towards غیر شرعی deeds, you just reject them, you don't follow them. میں ان تمام لوگ جو آج ان کے تعین میں بڑے بڑے باتیں کرتے ہوئے لیکچرز ڈال رہے فیس بک کے اوپر اور فلاں انسٹا کے اوپر ڈال رہے ہیں نا, وہ تمام لوگ یاد کرو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, تمام لوگ یاد کرو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو, اور ایسے کئی ہیں جو خلیفہ اس ٹائم پہ کے خلیفہ کے ریجیکٹ کرے سو لوگ ہیں. کس مسئلے پر, کس مسئلے پر, غیر شرعی چیزوں کے مسئلے پر. یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات بھی جو ہے آپ کو پڑھنا چاہیے. ڈائریکٹ جا کے بغاوت کرنے کی بات نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. ڈائریکٹ بغاوت کسی کے لیے جائز نہیں ہے, ڈائریکٹ نہیں. اللہ ہے کہ غیر شرعی کاموں کے اوپر آپ کو رجوع نہ کرے, تب تک آپ کو احتیاط کرتے ہوئے حکمران کی تعین میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر کار ایک خلیفہ میرا ایسا آئیں گا جو لوگاں جس طرح سے جو ہے پوچھیں گے اس سے ملٹیپل ٹائمز اس کو دیا جائیں گا. لوگ آ کے رعایا کہ لوگ آ کے اے امیر المومنین, اے خلیفۃ المسلمین, کچھ دو ہمیں بول کے پوچھیں گے, وہ میرا خلیفہ, میرے امت کا خلیفہ بڑھ چڑھ کر جو ہے لوگوں کو دے کے بھیجے گا. بولے اور کب کی بات ہو رہی ہے, کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث کے وقت میں ہوں گا انشاءاللہ تعالی. یعنی اس حدیث کی نشاندہی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات ہو رہی ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو پہلے معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں حدیثوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.